السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ ناظرین و سامعین اکرام، مفتی شہزاد مصباحی کی مجھے آڈیو کلپ سننے کو ملی، کافی طویل تھی۔ میں وقت نہ رہتے ہوئے بھی ضروری سمجھا کہ میں ان کی آڈیو کو سنوں، اور وہ سن کر میں نقد ان کو جواب دے رہا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ پر الزامات لگائے معدود چند، اور ادھر ادھر کی باتیں کی، لوگوں کو مغالطے میں ڈالا، خود بھی مغالطے میں پڑ گئے، لوگوں کو مغالطے میں ڈالا اور مجھے بھی مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور موضوع سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ اور جو میں نے ان کا چیلنج کیا، پھر جو میں نے ان کو چیلنج دیا، اس سے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے پوری طرح نظر آئے۔ پھر وہ مجھ پر الزامات لگائے ہیں، میں نے ان کو انفرادی طور پر نہیں بلکہ مجھ پر انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کو کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ بیٹھیں آئیں، میں بیٹھنے کے لیے ان کے سامنے تیار ہو گیا تھا۔ جو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے حسن اللہ یاری کے دلائل کو ٹھوس اور مضبوط بتائے، وہ فقہ کی اصول کی ادھر ادھر کی وہ باتیں کرنے لگ گئے، اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طلباء سے تم بات نہیں کر سکتے، تمہارے طلباء نہیں، تمہارے استاد جو ہے نا اختر حسین علیمی، مفتی شہزاد مصباحی سن لو، تمہارے جو استاد ہیں اختر حسین علیمی، ہم ان کے سامنے کیا ان کے بھی استاد کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ان سے بھی ہم بات کر لیں گے، ہمیں کمزور مت سمجھو یا اپنی طرح مت سمجھو، تمہارے طلباء کو تو ہم اپنی پیر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتے، تمہارے طلباء تمہارے پاس رکھو، ہم تم سے بات کرنے تمہارے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ورنہ ہم کسی کو اہمیت اور اوقات نہیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، اب ان کا ایک یہ جو تھمبنیل دیکھے، انہوں نے میرے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے، سید شہباز صابری، تو یہ مان گئے ہیں مجھے سید، یہ سید مجھے مان گئے، اور انہوں نے میرے نام کے ساتھ سید لکھا ہے۔ تو جو سید کو گمراہ کہتا ہے، سید کو گمراہ کہنے والا کیا حکم ہے اس کا؟ جو سید کو گمراہ کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ سید کی تعظیم فرض ہے، مولانا احمد رضا صاحب نے خود لکھا ہے سید کی تعظیم فرض ہے، اس کی بے ادبی کرنا، اس کی توہین کرنا، گستاخی کرنا یہ کفر ہے۔ یہ تو یہ فتاوی رضویہ یہ نہیں پڑھے ہیں، کتب نہیں پڑھے ہیں، یہ سید لکھیں اور کہتے ہیں کہ میں گمراہ ہوں، مجھ پر گمراہیت کا فتویٰ بھی لگا دیے۔ ان کا ایک یہ جواب ہو گیا۔ پھر یہ خود اس بات کو مان لیے ہیں، خود قبول کر رہے ہیں کہ جو ہماری اہل سنت کی جو معتبر کتب ہیں، جن کتب سے حسن اللہ یاری دلائل دیتا ہے، وہ ساری کتب مضبوط ہیں۔ اور یہ پہلے مجھ پر کیا الزام لگا رہے تھے، حالانکہ میرے منعن جملے کیا تھے، میں نے یہ جملے کہے تھے۔ ایک شخص عارف نے جب مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہیں جس سے یہ دلائل دیتے ہیں، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہاں میں وہ کتابوں میں وہ پڑھا ہوں، میں وہ دلائل کو میں دیکھا ہوں، ان سے سننے کے بعد اس کو دیکھا ہوں، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا۔ صاف صاف میرے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اس کو پڑھا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہا ہوں کہ میں جو ہے ان دلائل کو مضبوط پایا ہوں، میں ان دلائل کو مضبوط بتاتا ہوں، ٹھوس بتاتا ہوں، میں اس پر تحقیق کر چکا ہوں۔ جب جملے انسان اپنی طرف سے بولتا ہے، اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ پھر یہ چلے جا رہے ہیں اصول فقہ کی طرف، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی یہ پوری طرح سے کوشش کر رہے تھے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، میں تو اشارتاً بھی اس کو قبول نہیں کیا، نہ میں یہ کہا ہوں کہ میں تحقیق کیا ہوں، میں اس کو مضبوط بتایا، ٹھوس بتایا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہا۔ اور رہی بات مناظرہ کرنے کی، اپنے علم کو ظاہر کیوں نہیں کیا، شیخین کا دفاع کیوں نہیں کیا، صحابہ کا دفاع کیوں نہیں کیا، قرآن کا حکم یہ ہے۔ پھر انہوں نے حدیث ثقلین پڑھی، وہی حدیث جو میں آپ کو اس میں پڑھ کر سنا تھا، ذرا سنیں، انی تارک فیکم الثقلین، جو مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، دوسری کتب میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ میرے اوپر فرض اور لازم یہ ہے کہ میں اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کروں، قرآن کریم کا دفاع کروں۔ اور جتنی ساری وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں، وہ ساری آیت ہم مولا علی علیہ السلام کی شان میں لیتے ہیں۔ وہ جتنی ساری آپ پڑھ رہے تھے افضلیت کے تعلق سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ ہم مولا علی علیہ السلام کی شان میں لیتے ہیں، اور ہم اس سے تفسیر پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے، کیونکہ تفسیر زبان مصطفیٰ سے ہوگی، قرآن کریم کی تو اور افضل ہوگی۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، انہوں نے لوگوں کو مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے بات کیوں نہیں کی، ایمان شیخین کو کیوں ظاہر نہیں کیا؟ میں نے برجستہ وہاں پر کہا تھا حسن اللہ یاری کے سامنے کہ میرا یہاں لائف آنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حسن اللہ یاری کے دلائل کو مانتا ہوں یا حسن اللہ یاری کی تائید کرتا ہوں یا ان کے دلائل کی تائید کرتا ہوں۔ صاف الفاظ میں نے کہا، اگر میرا مقصد یہ ہوتا کہ میں ٹھوس مانتا ہوں، مضبوط مانتا ہوں، تحقیق کر چکا ہوں، تو میں ہرگز یہ جملے نہیں کہتا جو میں نے حسن علی یاری کو کہے ہیں کہ میں ہرگز حسن علی یاری کی تائید کرنے نہیں آیا ہوں، نہ میں ان کے دلائل کی تائید کرتا ہوں، نہ مانتا ہوں۔ میں نے یہ برجستہ کہا تھا، یہ میرا ایمان تھا اور شیخین سے محبت تھی میری۔ میں نے یہ کہا کہ میں ایمان شیخین کا قائل ہوں، میں ان کے ایمان کو مانتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے کہ میں ان کے ایمان کا قائل ہوں۔ ہم یہاں پر اہل سنت کے ساتھ
ساتھ ہیں اور اہل سنت کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم حسن علی یاری کی تائید کریں، اس کا ساتھ دیں. نہیں، بالکل ہرگز میں نے جملے نہیں کہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری حسن علی یاری صاحب کے ساتھ لائف آنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، نہ مطلب ہے، نہ نیت ہے، نہ ارادہ ہے کہ ہم ان کو شیخین کے کفر کے تعلق سے حق پر سمجھتے ہیں، تائید کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم ایمان شیخین کے قائل ہیں اور ان کے ایمان کا ساتھ دیں گے، اور جو ان کے ایمان پر مناظرہ کرے گا اس کا ساتھ دیں گے. ہم ہرگز حسن علی یاری صاحب کے ساتھ نہیں ہے، نہ ان کی ہم تائید کرنے آئے ہیں. ہمارا مقصد لائف آنے کا یہ ہے کہ ہم کلیم رضوی کو حسن علی یاری صاحب کے ساتھ بٹھائیں، ان کے سامنے بٹھائیں، اور ہر چیز کی ان کے یہ خبر جو اطلاع پر ہم بات کر رہے تھے، جو کلیم رضوی کے حقائق بتا رہے تھے، کس طرح وہ بھاگ رہے تھے، بھاگنے کے باریک سے باریک سوراخ اور راستے ڈھونڈ رہے تھے، آج بھی ایسے ہی کیا، وہ ہم بتا رہے تھے، بیان کر رہے تھے. ہرگز ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. کتنا نخلا کیا. اب جو مجھ پر انہوں نے جو ہے معدود چند پھر الزام لگائے اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کی اور ادھر ادھر کی بے اصول بات کی، ساری کی ساری بے اصول بات تھی، کوئی مدے والی بات، کوئی اہم گفتگو انہوں نے نہیں کی ہے. ناظرین و سامعین اکرام، انہوں نے تو مجھ پر الزام لگایا تھا اور یہ کہتے ہیں اشارتاً آپ نے جو ہے اس کو مان لیا، یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے. لوگوں کو منطق کی کتابیں بتانے لگے، خطیب بغدادی کی کتاب بتانے لگے، ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگے. ہم جب حدیث پڑھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں، معاویہ کے خلاف میں، تو کہتے ہیں تاریخ کی کتاب ہے، یہ ضعیف کتاب ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ مرسل ہے، یہ غریب ہے، فلاں فلاں. تو یہ ساری باتیں جو پیش کیے ہیں اس سے ہماری گفتگو کا کوئی تعلق نہیں تھا. ناظرین و سامعین اکرام، جو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے دلائل کو ٹھوس مانا ہے، تحقیق کر لیے ہیں، مضبوط بتایا ہے، یہ اصول فقہ کا یہ مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں شہزاد مصباحی تم میرے پاس آ کے پڑھ لو، تم سیکھ لو. اب میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بار، ورنہ میں ایسا نہیں کہتا. تم کیا اختر حسین علیمی کے پاس پڑھے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، تم بتا رہے شاگرد میرے جو فاضل شاگرد ہیں، ارے تمہارے فاضل شاگرد کہ تم میرے سامنے بیٹھنے کی اور تمہاری اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ تم آؤ سامنے بیٹھ کر بات کرو. ہم ساری درسی کتابیں تم کو بتائیں گے، سارے اصول تم کو بتائیں گے، فقہ، اصول فقہ ہم تم کو سب بتائیں گے، نور الانوار بھی بتائیں گے، ہم تم کو اصول الشاشی بھی بتائیں گے، قطبی بھی بتائیں گے، میزان بھی بتائیں گے، منطق بتائیں گے، فلسفہ بتائیں گے، سب بتائیں گے. ہم تم کو کیا ہے، مدرسے میں کیا پڑھیں، کیسا پڑھے ہیں، وہ سب ہم تم کو بتانے کے لیے تیار ہیں. اب خاص میں یہ عرض کروں آپ کے لیے ناظرین و سامعین اکرام، انہوں نے خود کہا کہ عارف چشتی نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ان کے دلائل کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے اشارتاً بھی یہ نہیں کہا ہے، نہ صراحتاً میں نے کہا، تلویحاً تصریحاً ہرگز میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں تحقیق کیا ہوں، مان چکا ہوں، مضبوط مانتا ہوں. میں نے کہا کہ ہاں پڑھا ہوں، میں ان سے سننے کے بعد اس کو دیکھا ہوں، پڑھا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہا کہ میں مضبوط مانوں. لیکن اب شہزاد مصباحی کی گفتگو آپ حضرات خود سن لیں، انہوں نے صراحتاً، اشارتاً بھی نہیں، انہوں نے صاف طور پہ قبول کر لیا ہے، خود قبول کیا ہے کہ یعنی کہ جو اہل سنت کے جو کتب ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، یہ تو بالکل معتبر ہیں اور ان کتب سے حوالے دیتا ہے حسن علی یاری. تو شہزاد مصباحی نے کیا کہا، آپ اس کی آڈیو سن لیں. اس پر جواب دیا، بالکل میں وہ پڑھا ہوں، ان سے سنا ہوں، ان سے سننے کے بعد ان کو پڑھا ہوں. اب میں آپ کے ساتھ ساتھ جو حضرات بھی مجھے سن رہے ہیں ان سے میں پوچھ رہا ہوں، جب اہل سنت کی بڑی معتبر کتابیں ہیں وہ، تو ان میں جو دلائل ذکر کیے جائیں گے وہ پھسپھسے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، یا پھر کیا ہوں گے؟ میں نے جو تم پر حکم لگایا، حکم کا مطلب معلق بالشرط، اور پھر میں نے یہ جو کہا کہ تم نے ان کے دلائل کو مضبوط پایا ہے، وہ اسی اعتبار سے کہا ہے کہ چونکہ سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ معتبر، بڑی معتبر کتابوں سے دیتے ہیں دلائل حسن علی یاری، تو آپ کہہ رہے ہیں بالکل. تو بالکل کیا مطلب ہوا؟ بالکل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دلائل آپ نے پڑھے بھی ہیں اور جن کتابوں سے وہ دلائل دیتے ہیں وہ معتبر کتابیں ہیں، اور جب وہ معتبر کتابیں ہیں تو ان میں دلائل بھی کیا ہوں گے؟ معتبر ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ٹھوس ہوں گے، ہے نا؟ تو سنا آپ نے کیا کہا، شہزاد مصباحی نے خود کہا، اور وہ تو خود مان چکے ہیں. دیکھیں آپ حضرات غور سے سنیں کہ جب کتابیں معتبر ہوں گی تو دلائل بھی معتبر ہوں گی. تو پتہ کیا چل رہا، شہزاد مصباحی خود مان چکے ہیں حسن علی یاری کے دلائل معتبر ہیں، حسن علی یاری کے دلائل مضبوط ہیں. جب کتابیں مضبوط ہیں، اس میں روایتیں مضبوط ہیں، تو دلائل جو وہ دیتا ہے وہ مضبوط ہیں. تو اس نے تو مان لیا. اگر یہ مجھ پر الزام لگا رہے تھے اشارے کی، اشارتاً مان لیا، قبول کر لیا، تحقیق کر لیا، مضبوط بتا دیا، ٹھوس بتا دیا. مجھ پر اشارے کا الزام لگا رہے تھے، حالانکہ یہ بھی جھوٹا الزام ہے ان کا. انہوں نے اشارتاً، کنایتاً نے، صراحتاً انہوں نے جو ہے مان لیا ہے کہ وہ دلائل مضبوط ہے، معتبر ہیں.
اب بتائیے کون غلط ہوا، شہزاد مصباحی غلط ہیں یا میں غلط ہوں؟ جو ڈائریکٹ یہ کہتا ہے کہ مضبوط ہیں، جب کتابیں مضبوط ہیں تو حوالے بھی مضبوط ہیں اس کے، یہ خود شہزاد مصباحی کہہ رہے ہیں، آپ حضرات اندازہ لگائیے۔ اب وہ مجھ پر گمراہی کا فتویٰ لگا رہے ہیں اور مجھے سلام کرنے کے تعلق سے کہہ رہے ہیں، اور ایک صحابی کا فتویٰ دے رہے ہیں، پھر کسی کا حوالہ دے رہے ہیں وہ۔ اب میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان بابرکت سے کہ کس کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کس طرح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہس نہس کر دیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں۔ حدیث پاک کیا آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ عن اسامہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود، کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرک، بت پرست، یہودی سبھی جمع ہوئے تھے، یہودی بھی جمع ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، ان تمام کو سلام کیا۔ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو سلام کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں معبود ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ نہ ذات و صفات میں، نہ فعال و احکام میں اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود مانتے ہیں، نہ اس جیسا مانتے ہیں، نہ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو میں ایک مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ نہ میں یہودی ہوں، نہ میں عیسائی ہوں، نہ میں مشرک ہوں، نہ بت پرست ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ گمراہ کہتا ہے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہے یا حدیث رسول کے مقابل میں کسی امتی کی بات بڑی ہوتی ہے؟ تو ناظرین سامعین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا، تو میں نے ان کو جو ہے چیلنج کیا تھا میرے سامنے بیٹھنے کا۔ یہ جتنے ڈنگے مارتے ہیں نا لوگوں کے سامنے، ان کو پتہ چل جائے گا جب ایک اصولی عالم کے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے، لوگوں کو بھڑکانے کی یہ کوشش کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں ان کے سامنے ان کو بتا دیتا۔ انہوں نے مجھ پر جو الزامات لگائے، بات تو اسی پر ہونے والی تھی نا، چیلنج تو انہوں نے کیا تھا کہ آئے کب بات چیت ہو آپ سے۔ میں نے وضاحت میں نے اسی وقت کر دی تھی۔ یہ دیکھے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں، بغیر تحقیق کے بات کرنے والے مفتی اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور بڑے ڈینگے مارتے ہیں، ہمارے شاگردوں سے بات نہیں کر سکتے، فلاں سے نہیں۔ ہم تو اختر حسین علیمی کے استاد سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو یہ حرکتیں ان کی ہے، اس طرح سے یہ کرتے ہیں، خود ہی قبول کر رہے ہیں ہماری وہ معتبر کتابیں ہیں تو دلائل بھی اس میں معتبر رہیں گی، ہم ان کی بات کو ماننا پڑے گا، ہم کو مانیں گے، خود ہی قبول کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں مجھ پر۔ دیکھیں میں نے تو یہ الزام، انہوں نے خود کہا نا کہ اشارے میں کہا ہے، ایسا کہا ویسا کہا، یہ اس کا فلاں حکم ہے، یہ حکم ہے۔ آپ نے تو صراحتاً قبول کر لیا ہے، جب کتابیں مضبوط ہیں، حدیثیں مضبوط ہیں تو حوالے اور دلائل بھی مضبوط رہیں گی۔ تو ناظرین سامعین اکرام، اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ خود چیلنج کیے، میں نے جب قبول کر لیا، میں نے ان کو بلایا کہ آپ آئیے، پھر میرے سامنے بیٹھے، میرے سامنے آپ بیٹھ کر بات کریں۔ گمراہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے، کس اعتبار سے گمراہ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کریں۔ سلام کرنے کے تعلق سے، جواب لینے کے تعلق سے کیا حکم ہے اس کو ثابت کریں۔ اور جو حسن علی یاری کے دلائل کو جو آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ وہ میں تحقیق کر چکا ہوں، مضبوط پا چکا ہوں اور اس پر ٹھوس بتایا ہوں میں ان دلائل کو، یہ تمام چیزیں ان کو ثابت کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی آڈیو میں بھی وہ ثابت نہیں کر پائے، ادھر ادھر کی باتیں کیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے زبردستی ادھر ادھر سے لا کے اور بے اصول باتیں کر کے اس کو اصولی باتیں کر رہے ہیں، بے اصول والی باتیں کی، ساری کی ساری ان کی گفتگو بے اصول تھی اور اس کو اصول بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ مفتی شہزاد مصباحی ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مفتی کیسے کہہ رہے ہیں، اور یہ بچوں کو، طلباء کو مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ان کی ساری گفتگو سے مجھے افسوس ہوا، صد افسوس ہوا، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ان کی ساری گفتگو سے تعجب ہوا، افسوس ہوا، حیرت ہوئی کہ یہ مفتی اپنے آپ کا جھوٹا ڈیفینڈ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے کدھر کدھر سے باتیں لا رہا ہے، بے اصول گفتگو کر رہا ہے اور اس کو اصول کا نام دے رہا ہے۔ اور اصلاح کی ضرورت مفتی شہزاد مصباحی مجھ کو نہیں ہے، اصلاح کی ضرورت آپ کو ہے۔ جب ایک سید زادے کو آپ گمراہ کہہ رہے ہیں، سلام کرنے کو ناجائز حرام کہہ رہے ہیں، تو آپ نے سید کیوں لکھا؟ اور سید کو گمراہ کہنے کا کیا حکم ہے، اس کی بھی آپ وضاحت کریں۔ اور مفتی شہزاد مصباحی اپنی طرف سے حکم لگانے، اپنی طرف سے مسئلہ گھڑنے میں ماہر ہیں اور اس میں کافی مہارت رکھتے ہیں۔ تو یہ انفرادی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اجماعی مسئلہ تھا جو مجھے آپ سے بات کرنی تھی، کیونکہ مفتی شہزاد مصباحی نے خود کہا تھا کہ کب بات چیت ہو آپ سے، تو میں نے آپ کی اس بات چیت کو قبول کر لیا تھا۔
آپ کو آنا چاہیے تھا، تو میں خرچہ کر کے میں ہوں آپ کے پاس بریلی شریف میں، بات چیت آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جہاں بلائے وہاں آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے اندر درد ہے، آپ کے اندر احساس ہے اس چیز کا، تو آپ آ جاتے۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے، ڈنگے مار کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے، آپ اصل موضوع سے، اصل چیز سے بھاگ گئے۔ وضاحت کرو، وضاحت کرو، ہم بہت ساری چیزوں کی وضاحت کر چکے ہیں، اس پر ویڈیوز بنا چکے ہیں، اور اسی لائف میں 2 مرتبہ جو ہم لائف میں آئے تھے حسن علی یاری کے ساتھ، ان دونوں لائف میں ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی جو آپ وضاحت سننا چاہتے ہیں۔ جب آپ سنتے نہیں، بلا تحقیق کے بات کرتے ہیں، تو کہاں آپ کو حقیقت پتہ چلے گی؟ تحقیق کر لیا کریے، اپنے آپ کو مفتی کہتے لکھتے ہیں تو تحقیق کر لیا کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام سے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی سید المرسلین طہ و یاسین۔